تو پچھلے 10 دنوں میں مشرق وسطی میں جو کچھ ہوا وہ لگتا ہے دہائیوں کی کشیدگی کے بعد ایک نیا اور کافی خطرناک باب شروع ہو گیا ہے۔ جی بالکل۔ ہم جون 2025 کے وسط کی بات کر رہے ہیں۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ، یہ پہلی بار ہوا ہے نا کہ وہ براہ راست فوجی ٹکراؤ میں آ گئے؟ بالکل پہلی بار۔ آج ہم آپ دیکھیں فراہم کردہ مواد کی روشنی میں ذرا گہرائی میں دیکھیں گے کہ یہ سب کیسے ہوا۔ ٹھیک ہے۔ یہ 10 دن 13 جون سے 23 جون تک یہ بہت اہم تھے۔ ہمارا مقصد ہے کہ ان ذرائع کی بنیاد پر جو اہم واقعات ہوئے ان کے پیچھے کیا تھا اور ان کا فوری اثر کیا ہوا، مطلب کیسے یہ پراکسی جنگ اچانک ریاستوں کی براہ راست جنگ بن گئی؟ جی ریاستوں کے براہ راست جنگ میں بدل گئی۔ تو شروعات ہوئی 13 جون سے، اسرائیل کا ایک بڑا حملہ، آپریشن رائزنگ لائن۔ ذرائع بتا رہے ہیں 200 سے زیادہ طیارے، ڈرونز، یہ تو بہت بڑی کارروائی لگتی ہے۔ جی ہاں، یہ ایک آپ کہہ لیں انتہائی منظم اور بڑا حملہ تھا۔ ہدف صرف فوجی ٹھکانے نہیں تھے، ایران کی جوہری صلاحیت، ان کی لیڈرشپ، وہ بھی نشانے پر تھیں۔ اچھا۔ نتنز اور فردو کی جوہری تنصیبات، میزائل اڈے اور پھر IRGC یعنی پاسداران انقلاب، ان کے کمانڈ سینٹرز۔ اور سب سے اہم بات، اطلاعات ہیں کہ ایران کے اعلیٰ ترین فوجی کمانڈرز حسین سلامی اور محمد باقری۔ جی حسین سلامی، محمد باقری، وہ اس حملے میں مارے گئے۔ تو یہ صرف فوجی نہیں، یہ ایک علامتی طور پر بھی بہت بڑا دھچکا تھا۔ اور ایران کا رد عمل، وہ تو فوراً آیا اسی دن، آپریشن ٹرو پرومس 3۔ بالکل، چند ہی گھنٹوں میں ایران نے آپ سوچیں 150 سے زیادہ بیلسٹک میزائل داغے۔ یہ لمبے فاصلے والے ہتھیار ہیں، اور 100 سے زیادہ کاماکازی ڈرونز، وہ جو خود ہدف سے ٹکرا جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ تاریخ میں شاید دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست میزائلوں کا سب سے بڑا تبادلہ تھا۔ لیکن اسرائیل کا دفاعی نظام آئرن ڈوم، اس نے کام کیا؟ کیا وہ روک پایا اسے؟ دیکھیں بڑی حد تک تو کامیاب رہا۔ امریکی فضائی دفاع نے بھی مدد کی، لیکن پھر بھی کچھ میزائل، کچھ ڈرون وہ شہری علاقوں تک پہنچ گئے۔ بیری شیبا میں ایک اسپتال کو نقصان پہنچا، 22 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ اوہ! تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اتنا بڑا حملہ ہو تو اسے مکمل طور پر روکنا کتنا مشکل ہے۔ تو اس کے بعد اگلے کئی دن، مطلب 14 سے 18 جون تک کیا صورتحال رہی؟ حملے چلتے رہے؟ جی، اسرائیل نے اپنی فضائی کارروائیاں وہ اور تیز کر دیں۔ ایرانی فوجی تنصیبات، تیل کے ذخائر، ڈرون بنانے کی فیکٹریاں، یہ سب مسلسل نشانے پر رہیں۔ اصفہان، عراق، شیراز، ان شہروں پر بار بار حملے ہوئے۔ اور جانی نقصان؟ ایران کی طرف سے کیا اطلاعات تھیں؟ ایرانی ذرائع نے کہا کہ 400 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں، ان میں فوجی بھی تھے، شہری بھی۔ 400 سے زیادہ؟ جی، اور جوہری مقامات کو نقصان پہنچا، لیکن لگتا ہے کہ جو زیر زمین تنصیبات تھیں وہ زیادہ تر محفوظ رہیں۔ اس سے ان کی مضبوطی کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اس دوران ایران کی طرف سے کوئی بڑا بیان آیت اللہ خامنئی کا؟ ہاں، آیت اللہ خامنئی کا ایک سخت بیان آیا کہ یہ قوم نہیں جھکے گی، لیکن اصل تبدیلی آپ دیکھیں وہ اس کے بعد آئی۔ وہ کیا تبدیلی تھی؟ 19 جون کو ایران نے ایک نیا محاذ کھول دیا، براہ راست امریکی فوجی اڈوں پر حملے۔ امریکی اڈوں پر؟ یہ تو پہلی بار ہوا ہوگا جدید تاریخ میں۔ بالکل پہلی بار۔ قطر میں العدید ایئر بیس، عراق میں اربیل ایئر بیس، ان کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ یہ بہت بڑا قدم تھا۔ پہلے ایران براہ راست امریکہ سے ٹکرانے سے گریز کرتا تھا۔ اور اسی دوران وہ آبنائے ہرمز والا معاملہ بھی گرم ہو گیا؟ جی بالکل۔ ایران نے ایک امریکی MQ-9 ریپر ڈرون مار گرایا اور پھر دھمکی دی کہ آبنائے ہرمز بند کر دیں گے، جو تیل کی سپلائی کے لیے بہت اہم ہے۔ اوہو! پاسداران انقلاب کا بیان تھا کہ ناقابل تسخیر ہونے کا دور ختم ہو گیا ہے۔ مطلب صاف پیغام تھا کہ وہ خطرے کو امریکہ تک لے جانے کو تیار ہیں۔ اور پھر امریکہ بھی آخرکار براہ راست شامل ہو گیا، 22 جون، آپریشن مڈ نائٹ ہیمر۔ جی، امریکی رد عمل بھی بہت شدید تھا۔ 2 B-2 اسٹیلتھ بمبار، یہ ریڈار سے بچ جاتے ہیں۔ ہاں، اسٹیلتھ۔ اور بحریہ کی آبدوز سے ٹماہک کروز میزائل۔ ہدف کیا کا؟ ایران کی اہم ترین جوہری تنصیبات، فردو، نتنز، اصفہان۔ یہ بنکر بسٹنگ حملے تھے، مطلب زیر زمین تنصیبات کو تباہ کرنا۔ صدر ٹرمپ نے اسے امریکی طاقت کا مظاہرہ کہا تھا، ہے نا؟ جی بالکل۔ اور ایران کا جواب؟
انہوں نے فوراً کہا کہ انتقام بے رحمانہ ہوگا۔ اور 23 جون تک کیا صورتحال تھی؟ اطلاعات کے مطابق ایران نے العلید اور اربیل پر میزائلوں کی ایک نئی لہر داغی، جبکہ اسرائیل نے تہران کی ایون جیل کو نشانہ بنایا۔ تو اگر ہم ان 10 دنوں کو سمیٹیں، 600 سے زیادہ میزائل اور ڈرونز کا تبادلہ، ایران میں سینکڑوں ہلاکتیں، اعلیٰ فوجی قیادت بھی شامل، اسرائیل میں زخمی، امریکہ کا جوہری سائٹس پر حملہ اور ایران کا امریکی آڑو پر حملہ، یہ تو واقعی ایک ڈرامیٹک تبدیلی ہے۔ بالکل، یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے، اہم بات یہ ہے کہ خطے میں جنگ کا انداز بدل گیا ہے۔ جو لڑائی پہلے زیادہ تر پراکسیز کے ذریعے، مطلب دوسرے گروہوں کے ذریعے لڑی جاتی تھی، وہ اب آمنے سامنے ریاستوں کی جنگ بن گئی۔ جی، براہ راست ریاستی ٹکراؤ اور سفارت کاری کی کوششیں وہ ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ بڑے ممالک روس، چین، وہ بھی تشویش ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ واقعات واقعی خطے کو ایک نئی بہت غیر یقینی صورتحال میں لے گئے ہیں۔ اور یہاں آپ دیکھیں، سوچنے کی بات یہ ہے، جیسا کہ فراہم کردہ مواد بھی اشارہ کرتا ہے، کیا یہ جو شدید ٹکراؤ ہوا، کیا یہ ایک وسیع تر، زیادہ تباہ کن جنگ کا آغاز ہے، یا اب بھی کوئی راستہ ہے کہ سفارت کاری اس بڑھتی ہوئی کشیدگی کو قابو کر سکے؟ یہ سوال آنے والے دنوں اور ہفتوں میں سب کے ذہنوں میں رہے گا۔